بسم اللہ الرحمن الرحیم لا إلهي أنت ربي ذو الجلال والإكرام. رات کھانے کے بعد مزمل آفندی اور احمد اوزال الگ بیٹھ گئے۔ اب بتاؤ مزمل، احمد اوزال نے پوچھا، کیا تم کسی خاص مقصد کے لیے آئے ہو یا میری طرح جاسوسی کے لیے یہیں رہو گے؟ میں بہت بڑا مقصد لے کر آیا ہوں احمد بھائی، مزمل نے کہا۔ حسن بن صباح کو قتل کرنا ہے یا اسے زندہ پکڑ کر سلطان ملک شاہ کے حوالے کرنا ہے؟ کیا تمہیں سلطان نے کہا ہے کہ یہ کام کرنا ہے؟ احمد اوزال نے پوچھا۔ ہاں احمد بھائی، مزمل نے جواب دیا، سلطان نے کہا ہے اور وزیر نظام الملک نے بھی۔ نظام الملک نے بھی؟ احمد اوزال نے حیرت سے کہا۔ وہ دونوں اسے کوئی عام سا فریبکار اور شیطان فطرت انسان سمجھ رہے ہیں جسے وہ بڑی آسانی سے قتل کرا دیں گے۔ اسی لیے انہوں نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے، مزمل نے کہا۔ مجھے بتاؤ کہ میں اسے کہاں اور کس طرح قتل کر سکتا ہوں۔ اگر تم اسے ناممکن سمجھتے ہو تو یہ بھی بتا دو، میں ناممکن کو ممکن کر کے دکھا دوں گا۔ تم جذبات کے غلبے میں بات کر رہے ہو مزمل، احمد اوزال نے کہا۔ تم ناممکن کو ممکن نہیں بلکہ ممکن کو ناممکن بنا دو گے۔ سلطان اور نظام الملک حسن بن صباح کے ہاتھوں قتل ہو سکتے ہیں، اسے قتل نہیں کروا سکتے۔ تم کچھ دن یہاں رہو، میں تمہیں علمود بھی لے جاؤں گا، خود ہی دیکھ لینا کہ اسے تم کس طرح قتل کر سکتے ہو۔ ہم 3-4 آدمی یہاں سے ہر چھوٹی بڑی خبر سلطان تک پہنچا رہے ہیں۔ ایک بات کہوں احمد، مزمل نے کہا، بری لگے تو معاف کر دینا۔ میرا خیال ہے کہ تم سلطان کے تنخواہ دار ملازم ہو، تم اپنی جان کو خطرے میں نہیں ڈال سکتے۔ میں جذبہ لے کر آیا ہوں۔ اس میں بری لگنے والی کوئی بات نہیں مزمل، احمد اوزال نے کہا۔ بے شک ہم اس علاقے میں جو چند ایک آدمی جاسوسی کے لیے آئے ہیں سب تنخواہ دار ملازم ہیں، لیکن ہم رضاکارانہ طور پر آئے ہیں اور وہی جذبے لے کر آئے ہیں جس نے تمہیں یہاں آنے پر مجبور کیا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ ہمیں تجربے کار استادوں نے جاسوسی کی تربیت دی تھی، پھر ہمیں آزمائشوں میں ڈال کر پرکھا اور اس وقت یہاں بھیجا جب انہوں نے اطمینان کر لیا کہ ہم اس کام کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ صرف جذبہ کچھ نہیں کر سکتا، اور میں تمہیں یہ بھی بتا دوں مزمل، جس میں جذبہ نہیں وہ بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ تم میری رہنمائی کرو گے احمد؟ کیوں نہیں کروں گا، احمد اوزال نے کہا۔ میں تمہیں علموت لے جاؤں گا، خود دیکھنا کہ حسن بن صباح تک قتل کے ارادے سے پہنچنا کس قدر دشوار اور خطرناک ہے۔ اس نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، لیکن لوگوں نے اسے نبی ماننا شروع کر دیا ہے۔ اس نے لوگوں سے کہا ہے کہ وہ انہیں دنیا میں جنت دکھا دے گا۔ یہ میں جانتا ہوں، مزمل آفندی نے کہا۔ اس نے اپنی شخصیت میں ابلیسی اوصاف پیدا کر لیے ہیں۔ ہاں، احمد اوزال نے کہا، تم یہ بھی جانتے ہوگے کہ انسانی فطرت کی کمزوریوں اور کبھی نہ پوری ہونے والی خواہشات کو اگر تسکین ملتی ہے تو وہ ابلیسی اوصاف سے ملتی ہے یا اس انسان سے ملتی ہے جس نے اپنے آپ میں یہ اوصاف پیدا کر لیے ہوں۔ ابلیس کا بنیادی وصف یہ ہے کہ بندگان خدا کو خدا اور رسول کے بتائے ہوئے راستے سے ہٹانا اور نفسانی لذت پرستی کا عادی بنا دینا۔ باتیں بہت ہو چکی احمد بھائی، مزمل آفندی نے کہا۔ اب کچھ کرنا ہے، اس ابلیس کا راستہ روکنا ہے۔ یہ صرف سلطان ملک شاہ کا مسئلہ نہیں، یہ ہر مسلمان کا مسئلہ ہے، یہ میرا اور تمہارا مسئلہ ہے، یہ دین اسلام کا مسئلہ ہے۔ میں حسن بن صباح پر 2 وار کر چکا ہوں، اس کے قبضے سے ایک عورت کو آزاد کرایا تھا۔ مزمل نے احمد اوزال کو سنایا کہ اس نے میمونہ کو کس طرح حسن بن صباح سے آزاد کرایا تھا، یہ بھی سنایا کہ اس نے کس طرح اس قافلے پر 500 سواروں کا چھاپا مروایا تھا جس قافلے کے ساتھ حسن بن صباح اصفہان جا رہا تھا۔ میں اپنی جان کی قربانی دینے آیا ہوں احمد بھائی، مزمل نے کہا۔ مجھے تمہارے پاس بھیجا گیا ہے، تم نے میری رہنمائی کرنی ہے۔ میں عہد کر کے آیا ہوں کہ زندہ اسی صورت میں واپس جاؤں گا
کہ حسن بن صباح زندہ نہیں ہوگا۔ میں کامیاب لوٹنا چاہتا ہوں۔ میں تمہارے ساتھ ہوں مزمل، احمد اوزال نے کہا۔ میں تمہارا حوصلہ توڑ نہیں رہا، صرف خطروں سے آگاہ کر رہا ہوں۔ میں تمہیں چند دن اپنے پاس رکھ کر تمہاری تربیت کروں گا۔ جاسوسی اور تباہ کاری کے معاملے میں تم بالکل کورے ہو، تمہیں کچھ تو معلوم ہونا چاہیے۔ یہاں تمہیں اپنے دوستوں سے بھی ملوانا ہے۔ کل صبح باہر نکل جانا اور سارے شہر میں گھوم پھر کر یہاں کی گلیاں اور بازار بھی دیکھنا اور یہاں کے لوگوں کو بھی دیکھنا۔ یہ خیال رکھنا کہ کوئی تمہارے ساتھ ملے تو اسے تپاک اور خندہ پیشانی سے ملنا۔ یہ بتاؤ کہ تم سے کوئی پوچھ لے کہ کہاں سے آئے ہو اور کیوں آئے ہو تو کیا جواب دو گے؟ کہہ دوں گا بغداد سے آیا ہوں، مزمل نے جواب دیا۔ اصفہان کہہ دوں گا۔ میں نے بہت سفر کیا ہے اور بڑے شہروں سے واقف ہوں، یہاں آنے کی وجہ سیر و تفریح بتاؤں گا۔ یہ ٹھیک ہے، احمد اوزال نے کہا، تم عقل والے ہو۔ میں سوچتا تھا کہ تم مرو، رے یا نشاپور کہو گے۔ یہاں کسی کو پتہ نہ چلے کہ تمہارا سلطنت سلجوق کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ میرے متعلق دل میں کوئی غلط فہمی نہ رکھنا مزمل۔ میں مسلمان تو ہوں، لیکن میں سلجوق ہوں، ترک ہوں۔ اس سلطنت کی بنیادوں میں میرے آبا و اجداد کا خون رچا بسا ہوا ہے۔ میں اس سلطنت کے ساتھ غداری نہیں کر سکتا۔ میں پہلے مسلمان ہوں، پھر سلجوق ہوں۔ اس طرح اس سلطنت کے ساتھ میرے دو رشتے بنتے ہیں۔ مجھے تنخواہ دار ملازم نہ سمجھنا۔ میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں گا تو بھی مجھے اپنے ساتھ سمجھنا۔ اور بہت ہی ضروری بات یہ ذہن میں رکھنا کہ اس شہر میں باطنیوں کے جاسوس بھی موجود ہیں، کہیں پکڑے نہ جانا۔ اگلی صبح مزمل آفندی احمد اوزال کے گھر سے اس خیال سے نکلا کہ سارے شہر میں گھوم پھر کر شہر سے واقفیت حاصل کر لے گا۔ گلی میں اس کی عمر کا ایک آدمی ٹہل رہا تھا۔ مزمل نے اس کی طرف توجہ نہ دی، اسے صرف دیکھا اور ایک طرف نکل گیا۔ وہ اس شہر میں اجنبی تھا، گلیوں کے موڑ مڑتا گیا۔ ایک گلی سے مڑ کر ایک اور گلی میں داخل ہوا، ایک اور گلی اس گلی کے ساتھ ملتی تھی۔ مزمل نے اس آدمی کو جسے اس نے احمد اوزال کے گھر سے نکلتے دیکھا تھا، اسے دوسری گلی میں آہستہ آہستہ چلتے دیکھا۔ اب کے مزمل نے اسے ذرا توجہ سے دیکھا۔ اسے یاد آیا کہ کل اس نے اسی آدمی سے احمد اوزال کا گھر پوچھا تھا۔ مزمل بازار میں چلا گیا اور ایک دکان پر رک گیا۔ یہ خنجروں اور چھوٹی بڑی تلواروں کی دکان تھی۔ مزمل خنجر اٹھا اٹھا کر دیکھنے لگا۔ اس نے دائیں طرف دیکھا، اگلی دکان پر وہی آدمی کھڑا مزمل کی طرف دیکھ رہا تھا۔ مزمل نے اسے دیکھا تو اس نے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ اس کے بعد مزمل جدھر بھی گیا اس نے کچھ فاصلے پر اس آدمی کو دیکھا۔ دوپہر کے کھانے کے وقت مزمل واپس احمد اوزال کے گھر آیا اور اسے بتایا کہ ایک آدمی اس کا پیچھا کرتا رہا ہے۔ میں نے اسی آدمی سے تمہارے گھر کا پتہ پوچھا تھا، مزمل نے کہا۔ یہ حسن بن صباح کا جاسوس ہے، احمد اوزال نے کہا۔ تم نے 3-4 دن ابھی یہیں رہنا ہے، اس آدمی سے بچ کے رہنا۔ یہ تمہیں قتل نہیں کرے گا، نہ تمہیں گرفتار کرے گا۔ یہ کسی وقت تمہیں ملے گا اور تمہیں دوست بنائے گا۔ اسے اچھی طرح ملنا، لیکن ایسی کوئی بات نہ کرنا جس سے اسے شک ہو جائے۔ یہی بتانا کہ تم سفر پر ہو۔ میرے متعلق بتانا کہ میری تمہاری ملاقات حلب میں ہوئی تھی۔ تم گھومو پھرو، شہر سے باہر جنگل بھی دیکھنا، بہت خوبصورت علاقہ ہے، ایک ندی گزرتی ہے۔ ضرور جاؤں گا، مزمل نے کہا۔ قدرت کے حسن کا تو میں دل دادا ہوں۔ نہیں مزمل، احمد اوزال نے کہا، تم نے قدرت کے حسن میں کھو نہیں جانا، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ تمہیں اگر یہاں سے بھاگنا پڑے تو جنگل میں کہاں کہاں چھپتے ہوئے بھاگو گے۔ یاد رکھو مزمل، جاسوس اور تباہ کار کو کیڑوں مکوڑوں کی طرح رہنا چاہیے۔ احمد اوزال نے اسے اور بھی بہت سی ہدایات دی۔ وہ مزمل کو باقاعدہ ٹریننگ دے رہا تھا۔ کھانے کے بعد مزمل پھر باہر نکل گیا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ اسے توقع تھی کہ وہی آدمی پھر اسے نظر آئے گا، لیکن وہ نظر نہ آیا۔ مزمل شہر سے نکل کر جنگل کی طرف ہو لیا۔ آگے اونچی نیچی ٹیکریاں تھیں جو سبز گھاس، خوبصورت جھاڑیوں اور درختوں سے ڈھکی ہوئی تھیں۔ واقعی بہت خوبصورت علاقہ تھا۔ مزمل آفندی جوان آدمی تھا،
ایسے روح افزا علاقے اسے بہت ہی اچھے لگتے تھے۔ وہ 2-3 ٹیکریوں کے درمیان سے گزر کر آگے چلا گیا۔ اسے ندی نظر آئی۔ اس کے کنارے پر گھنے درخت تھے، ان کے کناروں پر گھنے درخت تھے، ان کے پس منظر میں پہاڑی تھی، وہ بھی سبز پوش تھی، اس پر بادلوں کے سفید ٹکڑے منڈلا رہے تھے۔ مزمل ندی کی طرف جا رہا تھا۔ اسے اپنے پیچھے ایسی سرسراہٹ سنائی دی جیسے کوئی خشک گھاس پر چل رہا ہو۔ اس نے گھوم کر پیچھے دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ اسے یوں شک ہوا جیسے اس نے کسی جنگلی جانور یا کتے یا بلی کو ٹیکری کے اوٹ میں ہوتے ہوئے دیکھا ہو۔ اسے وہم سمجھ کر وہ ندی تک پہنچ گیا اور کنارے پر ٹہلنے لگا۔ ندی کا جل ترنگ بجاتا ہوا شفاف پانی دلوں پر وجد طاری کر رہا تھا۔ مزمل کو یاد آیا کہ احمد اوزال نے اسے کہا تھا کہ قدرت کے حسن میں ہی نہیں کھو جانا بلکہ وہاں چھپنے کی جگہیں دیکھنا۔ اس نے ہر سو دیکھا، اسے جھاڑیوں کے اور اونچے اور گھنے پودوں کے جھرمٹ نظر آئے۔ بعض ٹیکریاں دیواروں جیسی تھیں، ان کے دامن میں ہاتھی گھاس بھی تھی اور ہرے سرکنڈے بھی۔ بعض گھنے درخت ایسے بھی تھے جن کے نیچے والے ٹہن زمین کے قریب آ گئے تھے۔ مزمل کو خیال آیا کہ وہ ایسے کسی ٹہن پر چڑھ جائے اور چوڑے پتوں والی گھنی شاخیں اسے چھپا لیں۔ اسے ندی کے کنارے کے قریب 3-4 درختوں کا جھنڈ دکھائی دیا، ان پر چوڑے پتوں والی بیلیں چڑھی ہوئی تھیں، یہ درختوں کے درمیان سے اٹھ رہی تھیں۔ ان بیلوں نے درختوں کے نیچے غار یا گف کی طرح کا کمرہ سا بنا رکھا تھا۔ مزمل ندی کے ساتھ ساتھ وہاں تک جانے کے بجائے چکر کاٹ کر عقب سے آگے گیا۔ اسے سامنے سے دیکھنے کو آگے ہوا تو وہ ٹھٹک کر ایک قدم پیچھے ہو گیا۔ وہاں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ مزمل کو کسی آدمی سے کوئی ڈر اور خطرہ نہیں ہو سکتا تھا، لیکن یہ وہی آدمی تھا جو گلیوں اور بازار میں اس کے ساتھ سائے کی طرح لگا رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے مزمل نے اپنے پیچھے جو آہٹ اور سرسراہٹ سنی تھی وہ اسی آدمی کی تھی۔ اسے وہاں دیکھ کر مزمل فوراً سمجھ گیا کہ یہ شخص جنگل میں بھی اس کے پیچھے آ گیا ہے۔ وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے اپنے کپڑے کے اندر خنجر اڑس رکھا تھا۔ وہ آدمی اٹھ رہا تھا۔ مزمل نے بڑی تیزی سے خنجر نکال لیا۔ اس کے ذہن میں احمد اوزال کے الفاظ گونجے، یہ حسن بن صباح کا جاسوس ہے۔ مزمل کو یوں سنائی دیا جیسے اسے کسی نے کہا ہو، یہ حسن بن صباح ہے۔ وہ آدمی اٹھا ہی تھا کہ مزمل کا بایاں ہاتھ تیر کی طرح آگے ہوا اور اس ہاتھ نے اس آدمی کی گردن دبوچ لی۔ مزمل کے دوسرے ہاتھ میں خنجر تھا۔ اس کے خنجر کی نوک اس شخص کے دل کے مقام پر رکھ دی۔ بائیں ہاتھ کا پنجہ اتنی زور سے دبایا کہ اس آدمی نے اپنے دونوں ہاتھوں سے مزمل کی بائیں کلائی پکڑ لی اور تڑپنے لگا۔ اس میں اتنی طاقت نہیں رہی تھی کہ مزمل کے نیچے سے اپنی گردن چھڑوا سکتا۔ اس نے دم گھٹنے سے مر جانا تھا۔ اس کے ساتھ ہی مزمل کے خنجر کی نوک اس کے دل کے مقام پر چبھ رہی تھی۔ مزمل اسے جان سے مار سکتا تھا، لیکن اسے خیال آ گیا کہ اس سے یہ تو پوچھ لے کہ وہ ہے کون اور چاہتا کیا ہے، اور اگر وہ حسن بن صباح کے باطنی فرقے کا جاسوس ہے تو اس سے راز کی کچھ باتیں پوچھ لے۔ یہ خیال آتے ہی اس نے اس شخص کی ٹانگوں کے پیچھے اپنی ایک ٹانگ کر کے بائیں ہاتھ سے ایسا دھکا دیا کہ وہ آدمی پیٹ کے بل گرا۔ مزمل کود کر اس کے پیٹ پر بیٹھ گیا اور خنجر کی نوک اس کی شہرت پر رکھ دی۔ کیا چاہتے ہو؟ مزمل نے پوچھا۔ میرے پیچھے کیوں لگے ہوئے ہو؟ میں بتا نہیں سکتا، اس آدمی نے کہا۔ بتایا تو تم مجھے قتل کر دو گے۔ قتل تو میں تمہیں کر ہی دوں گا، مزمل نے کہا۔ سچ بول دو گے تو شاید میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ اس وقت میری جان تمہارے ہاتھ میں ہے، اس نے کہا، اس لیے میں تمہیں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وعدہ کرو تم کسی کو بتاؤ گے نہیں۔ سچ بولو گے تو جو وعدہ چاہو گے پورا کروں گا، مزمل نے کہا۔ میں نے تمہیں قتل کرنا تھا، اس شخص نے کہا، لیکن ایک بات کا یقین کرنا تھا۔ میرا قصور؟ تم باطنیوں کے جاسوس ہو، اس آدمی نے کہا۔ تم حسن بن صباح کے اس گروہ کے آدمی ہو جو بڑے لوگوں کو قتل کرتے ہیں، اور میں حسن بن صباح کو قتل کرنے کے لیے گھر سے نکلا ہوں۔ تم نے کہا تھا کہ سچ بولو، میں نے سچ بول دیا ہے، اب چاہو تو مجھے قتل کر دو۔
تمہیں کس نے بتایا ہے کہ میں حسن بن صباح کے قاتل گروہ کا آدمی ہوں؟ مزمل آفندی نے پوچھا۔ کل تم نے مجھ سے احمد اوزال کا گھر پوچھا تھا، اس نے جواب دیا۔ میرے ساتھ ایک اور آدمی تھا، اس نے تمہارے متعلق کہا تھا کہ اسے شک ہے کہ تم باطنی ہو اور شاید تم قاتل گروہ کے آدمی ہو۔ میں یہی معلوم کرنے کے لیے تمہارے پیچھے پھر رہا تھا۔ شک صحیح ہونے کی صورت میں نے تمہیں قتل کرنا تھا۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ حسن بن صباح کے پیشہ ور صرف ایک قاتل کو قتل کرنے کا اتنا ہی ثواب ملتا ہے جیسے تم نے حسن بن صباح کو قتل کر دیا۔ بے شک اس وقت میری جان تمہارے قبضے میں ہے، لیکن تم میں مردانگی ہے تو تم بھی سچ بتا دو گے کہ تم پر جو میرا یہ شک ہے یہ صحیح ہے یا غلط۔ کم عقل انسان، مزمل نے کہا، اگر تمہارا شک صحیح ہوتا تو اب تک میرا خنجر تمہاری شاہ رگ کاٹ چکا ہوتا۔ مزمل آفندی نے اس کی شاہ رگ سے خنجر ہٹا لیا، پھر اس کے پیٹ سے اتر کر اس کے قریب بیٹھ گیا۔ وہ آدمی اٹھ بیٹھا۔ کون سے فرقے سے تعلق رکھتے ہو؟ مزمل نے اسے پوچھا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ اہل سنت ہوں، اس نے جواب دیا۔ عبید بن عابد میرا نام ہے، سب مجھے بن عابد کہتے ہیں۔ حسن بن صباح قلعہ علمود میں ہے، مزمل نے کہا، اور تم یہاں خلجان میں اسے کس طرح قتل کرو گے؟ دیکھو میرے دوست، بن عابد نے کہا، میں نے تمہیں اپنا راز دے دیا ہے، اب اور زیادہ بھید لینے کی کوشش نہ کرو۔ تمہارا خنجر میرے دل پر اور شاہ رگ تمہارے پنجے میں آ گئی تھی اور میں بے بس ہو گیا تھا۔ اب تمہارے ہاتھ میں خنجر ہے اور میں خالی ہاتھ ہوں۔ مجھ پر حملہ کر کے دیکھو، میں استادوں سے خالی ہاتھ لڑنے اور قتل کرنے کی تربیت لے کر آیا ہوں۔ میں کوئی گیا گزرا آدمی نہیں ہوں، میرے آبا و اجداد ثقفی تھے۔ مجھے تم پر شک ہے کہ تم کسی اور فرقے کے آدمی ہو۔ میں اہل سنت ہوں بن عابد، مزمل نے کہا، میرے دادا اصفہان میں آباد ہوئے تھے۔ میں تم سے ایک خاص مقصد کے لیے پوچھ رہا ہوں کہ حسن بن صباح کو کس طرح قتل کرو گے؟ یہ کام ایک آدمی کا نہیں، بن عابد نے کہا، مجھے ایک ساتھی کی ضرورت ہے۔ میں اسی مقصد کے لیے خلجان میں رکا ہوا ہوں۔ میں حیران ہوں کہ ایک سے بڑھ کر ایک دلیر آدمی موجود ہے، جذبے والے بھی موجود ہیں۔ یہ وہ پکے مسلمان ہیں جو حسن بن صباح کا نام سنتے ہیں تو تھوک دیتے ہیں، لیکن حسن بن صباح کے قتل کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہے؟ بزدلی، بن عابد نے جواب دیا۔ کہتے ہیں کہ وہاں جا کر بندہ خود قتل ہو جاتا ہے، حسن بن صباح کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ تمہارا اپنا خیال کیا ہے؟ میرے بھائی، بن عابد نے جواب دیا، میرا اپنا کوئی خیال نہیں۔ مسلمان جو کچھ کرتا ہے اللہ کے حکم سے کرتا ہے، اس کا اپنا کوئی خیال نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ وہ اللہ کی راہ میں جان قربان کر دیا کرتا ہے۔ اگر 2 دنوں تک مجھے کوئی ساتھی نہ ملا تو میں اکیلا قلعہ علمود چلا جاؤں گا، پھر دیکھوں گا کون قتل ہوتا ہے، میں یا حسن بن صباح۔ عبید بن عابد بولتا چلا گیا اور اس کا لہجہ پہلے سے زیادہ جذباتی ہو گیا۔ ایک سحر سا تھا جو مزمل آفندی پر طاری ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اسے ایک ایسا آدمی مل گیا تھا جو اس کا صرف ہم خیال ہی نہیں تھا، بلکہ وہ بھی وہی عزم لے کر گھر سے نکلا تھا جو مزمل کو اتنی دور سے یہاں لے کر آیا تھا۔ اگر میں کہوں کہ میں بھی اسی ارادے سے یہاں آیا ہوں، مزمل نے کہا، تو مان لو گے؟ نہیں، بن عابد نے کہا، میں پچھتا رہا ہوں کہ تمہیں اپنا راز دے دیا ہے، مجھے تم پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ میں تمہیں کیسے یقین دلاؤں بن عابد؟ مزمل نے کہا، یوں سمجھو کہ تم جس ساتھی کی تلاش میں ہو وہ تمہیں مل گیا ہے۔ مزمل اتنا جذباتی ہو گیا تھا کہ اس نے خنجر اپنے سامنے زمین پر رکھ دیا۔ وہ بن عابد کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ بن عابد نے بڑے آرام سے خنجر اٹھا لیا اور اسے دیکھنے لگا جیسے بچہ کوئی چیز اپنے ہاتھوں میں لے کر اشتیاق سے دیکھا کرتا ہے۔ بن عابد پہلے سے زیادہ جذباتی لہجے میں بول بھی رہا تھا۔ وہ بیٹھے بیٹھے اچانک اچھلا اور مزمل پر جا پڑا۔ مزمل اس اچانک حملے سے پیٹ کے بل گرا۔ بن عابد اس کے سینے پر چڑھ بیٹھا اور خنجر کی نوک اس کی شاہ رگ پر رکھ دی۔ اب بتا تو کون ہے باطنی مردود؟ بن عابد نے کہا،
تو ان باطنیوں کا جاسوس ہے، تو حسن بن صباح ابلیس کے خاص گروہ کا آدمی ہے۔ میں نے تجھے اپنا راز دے دیا ہے، تجھے میں زندہ کیسے رہنے دوں؟ مزمل منت سماجت کے سوا کر بھی کیا سکتا تھا؟ وہ قسمیں کھا کھا کر یقین دلا رہا تھا کہ وہ راسخ العقیدہ مسلمان ہے اور وہ حسن بن صباح کے قتل کے ارادے سے آیا ہے۔ بن عابد مان نہیں رہا تھا۔ پھر یوں کرو، بن عابد بڑی ہی مشکل سے مانا اور شرط یہ بتائی، میرے ساتھ وہاں چلو جہاں میں رہتا ہوں۔ بن عابد اس کے سینے سے ہٹ گیا اور مزمل اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں اپنے دوست احمد اوزال کے ہاں ہی کیوں نہ رہوں؟ مزمل نے کہا، علمو تمہارے ساتھ چلوں گا۔ نہیں، بن عابد نے کہا، میں تمہیں اس لیے اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں کہ مجھے مکمل طور پر یقین کرنا ہے کہ تم قابل اعتماد ہو، اور تمہیں اپنے ساتھ لے جانے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ احمد اوزال ٹھیک آدمی نہیں۔ میں جانتا ہوں وہ سلجوق ہے، اور شاید سلجوقی سلطان کے لیے جاسوسی بھی کرتا ہے۔ میرے یہاں کے دوستوں کو شک ہے کہ وہ باطنیوں کا بھی وفادار ہے۔ وہ دوغلا آدمی ہے، تمہیں اس نے کیا کہا ہے؟ میں نے اسے بتا دیا ہے کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں، مزمل نے جواب دیا۔ اس نے کہا ہے کہ وہ علمود تک میرے ساتھ چلے گا اور میری رہنمائی کرے گا۔ بچو میرے دوست، بن عابد نے کہا، یہ تمہیں علمود لے جا کر مروائے گا، تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ میں تمہیں یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ ہمارے پاس رہنے کی تم پر پابندی نہیں۔ میرے دوستوں سے ملو گے اور ان کی باتیں سنو گے تو خود محسوس کرو گے کہ تمہیں ہمارے پاس ہی رہنا چاہیے۔ اس صورت میں ہم تمہارے دوست کو پتہ نہیں چلنے دیں گے۔ مزمل آفندی پر خاموشی طاری ہو گئی، اس کا ذہن الجھ گیا۔ وہ بن عابد کے ساتھ چل پڑا۔ اسے چلتے چلتے خیال آیا کہ احمد اوزال کو تو وہ جانتا ہی نہیں تھا۔ اس کے پاس آئے ابھی ایک رات ہی گزری تھی اور اگلا دن گزر رہا تھا۔ عبید ابن عابد اسے ایک گھر میں لے گیا جہاں 2 آدمی موجود تھے۔ وہ اٹھ کر بڑے اتفاق سے مزمل سے ملے۔ بن عابد نے اپنے دوستوں کو بتایا کہ مزمل بھی اسی مشن پر آیا ہے جو مشن عابد کا ہے۔ ان دونوں آدمیوں نے مزمل کے ساتھ وہی باتیں کی جو بن عابد نے کی تھی۔ مزمل نے انہیں بھی یقین دلانے کی کوشش کی کہ باطنیوں کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ مزمل آفندی، ایک آدمی نے کہا، تم قرآن ہاتھوں پر اٹھا کر قسم کھا سکتے ہو، مسجد میں جا کر بھی قسم کھا سکتے ہو، لیکن یہ کوئی ثبوت نہیں ہوگا کہ تم جو کچھ کہہ رہے ہو یہ سچ ہے۔ میں تمہیں ایک بات بتا دوں، اگر تم نے بھاگنے کی کوشش کی تو زندہ نہیں رہو گے۔ دنیا کے کسی بھی گوشے میں چلے جاؤ گے، تمہیں قتل کرنے کے لیے ہمارا ایک آدمی وہاں پہنچ جائے گا۔ اگر تم اسلام کے ساتھ مخلص اور دیانتدار ہو تو ہمارے پاس رہو۔ اب چونکہ ہم نے ایک دوسرے کو اپنا اپنا راز دے دیا ہے، اس لیے یہ بھی بتا دو کہ تمہیں یہاں کس نے بھیجا ہے۔ سلطان ملک شاہ کے وزیر اعظم نظام الملک نے مزمل نے صحیح بات بتا دی۔ انہوں نے ہی کہا تھا کہ خلجان جا کر احمد اوزال کا گھر پوچھ لینا اور اسے بتانا کہ تمہیں ہم نے بھیجا ہے، پھر اسے بتانا کہ تم کیوں آئے ہو، وہ تمہارا ساتھ دے گا۔ بن عابد نے تمہیں بتایا ہوگا، اس آدمی نے کہا، احمد اوزال قابل اعتماد آدمی نہیں، اگر یہ تمہیں پکڑوا دے گا تو ہم حیران نہیں ہوں گے۔ ہمیں بن عابد کے لیے ایک ساتھی کی ضرورت تھی۔ ہم تو کہتے ہیں کہ اللہ نے ہماری مدد کی ہے کہ تمہیں بھیج دیا ہے، اور یہ بھی کہ اللہ ہی کی مدد ہے کہ تم ہمیں مل گئے ہو اور ہم نے تمہیں احمد اوزال سے بچا لیا ہے۔ تم ایک بات ضرور سوچو گے، دوسرے آدمی نے کہا، تم پوچھ سکتے ہو کہ ہم میں سے کوئی بن عابد کے ساتھ کیوں نہیں جاتا؟ یہ تو میں ضرور پوچھوں گا، مزمل نے کہا۔ جواب پر غور کرو مزمل، اس آدمی نے کہا، اگر ہم بن عابد کے ساتھ چلے گئے تو پیچھے ہمارے محاذ کو چلانے والا کوئی نہیں رہے گا۔ ہمارے محاذ میں کچھ آدمی اور بھی ہیں، لیکن وہ اتنے بڑے خطرے میں جانے کے قابل نہیں، اور وہ جانے سے ڈرتے بھی ہیں۔ میں ڈرنے والوں میں سے نہیں، مزمل نے کہا، لیکن میں یہ یقین کس طرح کروں کہ تم لوگ مجھے دھوکہ نہیں دے رہے ہو؟ یہی سوال ہم تم سے پوچھنا چاہتے ہیں، اس آدمی نے کہا۔
ہم کس طرح اعتبار کر سکتے ہیں کہ تم ہمیں دھوکہ نہیں دو گے؟ اس مسئلے پر باتیں شروع ہوئیں تو مزمل آفندی کو یقین آ گیا کہ یہ لوگ قابل اعتماد ہیں، اور اس نے انہیں یقین دلا دیا کہ وہ بھی قابل اعتماد ہے۔ اس نے یہ ثبوت پیش کیا کہ اپنا فیصلہ سنا دیا کہ وہ احمد اوزال کے پاس نہیں جائے گا۔ اس جماعت کا جو سردار بنا ہوا تھا اس نے فیصلہ کیا کہ آج ہی رات بن عابد اور مزمل قلعہ علمود کو روانہ ہو جائیں۔ ہمارے 2 آدمی وہاں بھی موجود ہیں مزمل، سردار نے کہا۔ بن عابد کو معلوم ہے، وہ بڑی اچھی اور محفوظ پناہ ہے، تمہیں کسی بہروپ کی بھی ضرورت نہیں۔ یہ خیال رکھنا کہ کوئی تم سے پوچھے کہ تم کون ہو تو کہنا میں امام کا شہدائی ہوں۔ کسی کے ساتھ حسن بن صباح کے خلاف کوئی بات نہ کرنا۔ قتل کس طرح کریں گے؟ مزمل نے پوچھا۔ یہ تم نے وہاں جا کر دیکھنا ہے، سردار نے کہا۔ ویسے اس تک پہنچنا بہت مشکل ہے، وہ لوگوں کے سامنے آتا ہے لیکن لوگوں کے درمیان یعنی قریب نہیں آتا۔ تم دونوں یوں کرنا کہ اس کے محافظوں تک پہنچ جانا اور رو رو کر تڑپ تڑپ کر منت سماجت کرنا کہ تم امام کے ہاتھ چومنے کے لیے اصفہان سے آئے ہو۔ اگر تمہیں اجازت مل جائے تو خنجر تمہارے پاس ہوں گے۔ یہ سوچ لو کہ اسے قتل کر دو گے لیکن خود وہاں سے زندہ نکل نہیں سکو گے۔ دوسرا طریقہ تیر ہے۔ حسن بن صباح کبھی کبھی باہر نکلا کرتا ہے، یہ تم نے دیکھنا ہے کہ اس پر کہاں سے تیر چلایا جا سکتا ہے۔ اس صورت میں تمہیں بھاگ نکلنے کا موقع مل سکتا ہے۔ میرا مقصد اسے قتل کرنا ہے، مزمل نے کہا۔ بھاگ سکے تو بھاگ آئیں، ورنہ بھاگنا میرا مقصد نہیں۔ یہ ہوئی نا بات، بن عابد نے کہا۔ ایسا ساتھی مجھے کہاں مل سکتا تھا؟ سورج غروب ہو گیا تو احمد اوزال مزمل کا انتظار کرتے کرتے تھک گیا اور پریشان ہو گیا۔ اس نے مزمل سے کہا بھی تھا کہ غروب آفتاب سے پہلے واپس آ جائے۔ وہ وہاں اجنبی تھا، کہیں گھر کا راستہ نہ بھول گیا ہو۔ احمد اوزال کو یہ خطرہ بھی نظر آ رہا تھا کہ مزمل جاسوسی کی اونچ نیچ اور خطروں سے بالکل ہی واقف نہیں تھا، کسی باطنی کے جال میں نہ آ گیا ہو۔ احمد اوزال گھر سے نکلا اور گلیوں میں گھومنے پھرنے لگا، بازار بھی چھان مارا، واپس گھر آیا۔ مزمل واپس نہیں آیا تھا۔ احمد اوزال اپنے ایک ساتھی کے گھر گیا اور اسے مزمل کے متعلق بتایا۔ یہ شخص بھی سلجوقیوں کا جاسوس تھا۔ یہ تمہاری غلطی ہے احمد، اس کے ساتھی نے کہا۔ تم نے یہ آدمی مجھے دکھایا ہی نہیں، میں اسے کہاں ڈھونڈ سکتا ہوں؟ کل شام ہی مرو سے آیا تھا، احمد اوزال نے کہا۔ میں نے آج رات سے اسے تمہارے پاس لانا تھا۔ وہ بچہ تو نہیں کہ رستہ بھول گیا ہو، اس آدمی نے کہا۔ تم جانتے ہو خلجان حسن بن صباح کے ان آدمیوں سے بھرا پڑا ہے جو مخالفوں کی تلاش میں رہتے ہیں۔ وہ اتنے ماہر ہیں کہ اجنبی کا چہرہ دیکھ کر بتا دیتے ہیں کہ یہ شخص مشکوک ہے یا بے ضرر۔ مجھے تو یہی نظر آ رہا ہے کہ ہمارا یہ مہمان اسی کے جال میں آ گیا ہے۔ اصل خطرہ یہ ہے کہ وہ تمہاری نشاندہی کر دے گا۔ میں وزیر اعظم نظام الملک کو کیا جواب دوں؟ احمد اوزال نے کہا۔ انہوں نے اسے میرے پاس بھیجا تھا۔ صرف کل شام تک انتظار کرو، احمد کے ساتھی نے کہا۔ اگر وہ نہ آیا تو رات کو ہی نکل جانا، مرو جا کر سلطان کو بتانا کہ آپ کا بھیجا ہوا آدمی لاپتہ ہو گیا ہے۔ سلطان کیا کرے گا؟ احمد اوزال نے کہا۔ جاسوسی کا نظام وزیر اعظم نظام الملک نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، اس شخص کو بھی اسی نے بھیجا ہے۔ یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ اس آدمی میں عقل کی باریکی بھی ہے یا نہیں۔ اس کی صرف جذباتی باتیں سنی اور اسے بھیج دیا حسن بن صباح کو قتل کرنے کے لیے۔ وزیر اعظم کو یہی بتانا، اس کے ساتھی نے کہا۔ انہیں کہنا کہ اس قسم کے اناڑیوں کو نہ بھیجا کریں، یہ ہمیں بھی پکڑوا دیں گے۔ تمہیں یہاں سے نکل جانا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ اس نے جذبات میں آ کر غیر دانستہ طور پر تمہاری نشاندہی کر دے۔ احمد اوزال پھر بھاگم بھاگ اپنے گھر اس توقع پر گیا کہ مزمل شاید آ گیا ہوگا، لیکن مزمل نہیں آیا تھا۔ اب اس نے اس حقیقت کو قبول کر لیا کہ مزمل لاپتہ ہو گیا ہے۔ اسے اپنے ساتھی کا مشورہ دانشمندانہ لگا کہ اسے خلجان سے نکل جانا چاہیے۔
رات کے اس وقت جب احمد اوزال مزمل آفندی کے لیے پریشان ہو رہا تھا اور جب اسے یہ خطرہ اور پریشان کر رہا تھا کہ مزمل نے بھولے پن میں اس کی نشاندہی کروا دی ہوگی، اس وقت 2 گھوڑے شہر سے نکلے، ایک پر بن عابد اور دوسرے پر مزمل آفندی سوار تھا۔ شہر سے نکل کر انہوں نے قلعہ علمود کا رخ کر لیا۔ اس کے ساتھ بن عابد کے وہ 2 ساتھی تھے جن کے ہاں بن عابد مزمل کو لے گیا تھا، اور انہوں نے مزمل کو قائل کر لیا تھا کہ احمد اوزال کے پاس نہ جائیں۔ یہ دونوں شہر کے باہر تک بن عابد اور مزمل کے ساتھ گئے تھے اور انہیں دعاؤں سے رخصت کیا۔ اللہ تمہیں امان میں رکھے، ایک آدمی نے کہا۔ اللہ تمہیں کامیاب واپس لائے، دوسرے نے کہا۔ گھوڑے رات کی تاریکی میں تحلیل ہو گئے تو یہ دونوں واپس آ گئے۔ ایک تو ہاتھ آ گیا۔ ان میں سے ایک نے، جو اس خفیہ جماعت کا سردار تھا، اپنے ساتھی سے کہا، اب بتاؤ عمر، اسے ابھی پکڑ لیں؟ احمد اوزال کو عمر نے پوچھا اور خود ہی جواب دیا، اس کے متعلق کوئی شک تو رہا نہیں، یہ شخص مزمل سارے شک صحیح ثابت کر گیا ہے۔ ایک بات بتاؤ شمس، کیا ہم 2 آدمی اسے پکڑنے کے لیے کافی ہیں؟ کیوں نہیں، شمس نے کہا، وہ اکیلا رہتا ہے، ذرا عقل سے کام لو۔ وہ اپنے اس مہمان مزمل کے لیے پریشان ہو رہا ہوگا کہ وہ کہاں گیا، ہم یہ ذہن میں رکھ کر اس کے گھر میں داخل ہو سکیں گے۔ رات اسے اپنے گھر باندھ کر رکھیں گے، عمر نے کہا، اور کل رات اسے یہاں سے لے جائیں گے، شمس نے کہا، اور امام کے حوالے کر کے کہیں گے، لو ایک اور سلجوقی جاسوس آ گیا ہے، امام علمود پہنچ گیا ہے۔ احمد اوزال مزمل آفندی کے متعلق سوچتا پریشانی کے عالم میں ابھی ابھی سویا تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی، اس کی آنکھ پہلی دستک پر ہی کھل گئی۔ وہ اچھل کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے ذرا بلند آواز سے کہا، اللہ کرے مزمل ہو۔ اس نے دیا جلایا، دیا ہاتھ میں لے کر صحن میں نکلا اور دروازہ کھولا۔ 2 آدمی اسے دھکیلتے ہوئے اندر آ گئے، ایک شمس تھا اور دوسرا عمر۔ ان کے ہاتھوں میں لمبے خنجر تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ احمد اوزال اکیلا رہتا ہے۔ انہیں شک تھا کہ یہ شخص سلجوق ہے اور سلطنت سلجوق کا جاسوس ہے، لیکن مزمل نے ان لوگوں کے شک کی تصدیق کر دی تھی۔ احمد اوزال کے دونوں پہلوؤں کے ساتھ خنجروں کی نوکیں لگی ہوئی تھیں جو اسے چبھ رہی تھیں۔ وہ خالی ہاتھ تھا۔ اس کے ہاتھ میں بڑے سائز کا جلتا ہوا دیا تھا۔ دیا آدھے سے کچھ زیادہ تیل سے بھرا ہوا تھا۔ تم چاہتے کیا ہو؟ احمد اوزال نے پوچھا۔ خاموشی سے اندر چلے چلو، شمس نے کہا، اندر چل کے بتائیں گے۔ وہ اسے خنجر کی نوکوں سے دھکیلتے اندر لے گئے۔ شمس نے دروازہ بند کر دیا۔ تمہارے پاس سونا ضرور ہوگا، شمس نے کہا، وہ اور نقدی ہمارے حوالے کر دو۔ یوں کہو کہ تم ڈاکو ہو، احمد اوزال نے کہا۔ خنجر ہٹاؤ، میرے پاس سونے کے 3 ٹکڑے اور کچھ نقدی ہے، وہ میں تمہیں دے دیتا ہوں، وہ لو اور چلے جاؤ۔ ہم تمہیں بھی اپنے ساتھ لے جائیں گے، شمس نے کہا۔ ہمیں دراصل ضرورت تو تمہاری ہے۔ مجھے ساتھ لے جا کر کیا کرو گے؟ احمد اوزال نے پوچھا۔ کیا فضول کی باتیں شروع کرتی ہیں شمس، عمر نے کہا۔ ختم کرو اس سلجوقی جاسوس کو، اس کا مال اموال ہمارا ہی ہے۔ ادھر سے تم خنجر دباؤ، ادھر سے میں دباتا ہوں۔ اگر یہ بتا دے کہ خلجان میں اس کے کتنے ساتھی ہیں تو اسے زندہ رہنے دیں گے، شمس نے کہا۔ یہ بھی بتا دے کہ وہ کہاں کہاں رہتے ہیں۔ احمد اوزال سمجھ گیا کہ یہ حسن بن صباح کے آدمی ہیں اور انہیں پتا چل گیا ہے کہ وہ جاسوس ہے۔ وہ یہ بھی سمجھ گیا کہ مزمل آفندی کس طرح ان کے ہاتھ چڑھ گیا ہے اور اس نے بھانڈا پھوڑ دیا ہے۔ اسے یہ تو معلوم ہی نہیں تھا کہ حسن بن صباح نے جانبازوں کے گروہ بنا رکھے ہیں جو درندوں سے بڑھ کر ہیں، کم نہیں، اور ان کے اندر انسانی جذبات ہیں ہی نہیں۔ وہ ان دونوں آدمیوں سے رحم کی توقع رکھ ہی نہیں سکتا تھا۔ قتل کرنا ہی جانتے تھے، لیکن ایسے رحم دل نہیں تھے کہ فوراً مار ڈالتے۔ وہ بڑی ظالمانہ ایذا رسانی سے جان نکالتے تھے۔ احمد بڑی تیزی سے سوچ رہا تھا۔ اس شہر میں تمہارے ساتھی کہاں کہاں رہتے ہیں؟ عمر نے پوچھا۔
ان کے نام اور گھر فوراً بتا دو، یہ دیا رکھ دو۔ احمد اوزال نے دیا اوپر کی طرف شمس کے منہ پر مارا اور حیران کن پھرتی سے پہلو بدل کر لات اتنی زور سے عمر کے پیٹ میں ناف کے نیچے مار دی کہ عمر کے ہاتھ سے خنجر گر پڑا اور وہ ناف کے نیچے ہاتھ رکھ کر آگے کو جھک گیا۔ احمد اوزال نے بڑی تیزی سے خنجر اٹھا لیا اور جھکے ہوئے عمر کی پیٹھ میں اتنی زور سے گھوم دیا کہ خنجر کا صرف دستہ باہر رہ گیا۔ احمد نے فوراً خنجر باہر نکالا، دوسرا وار کرنے کی ضرورت نہیں تھی، عمر گر پڑا تھا۔ احمد اوزال نے دیا شمس کے منہ پر مارا تھا، اس سے کمرے میں اندھیرا ہو جانا چاہیے تھا، لیکن کمرہ پہلے سے زیادہ روشن ہو گیا تھا کیونکہ دیا خاصا بڑا تھا اور آدھے سے کچھ زیادہ تیل سے بھرا ہوا تھا اور اس کی بتی خاصی موٹی تھی۔ تیل شمس کی آنکھوں میں چلا گیا اور اس کے چہرے سے تیل اس کے کپڑوں پر گرا تھا۔ اس کی 1.5-2 انچ لمبی داڑھی تھی۔ اتنے بڑے شعلے والی جلتی بتی نے اس کی داڑھی کو آگ لگا دی، وہاں سے آگ پلک جھپکتے کپڑوں کو لگی۔ شمس کے ہاتھ میں سے خنجر گر پڑا اور وہ چیخنے لگا۔ احمد اوزال کے ہاتھ میں عمر کا خنجر تھا۔ اس نے شمس کے ایک پہلو میں خنجر گھونپا اور زور سے دوسرے پہلو کی طرف جھٹکا دیا۔ شمس کا پیٹ چاک ہو گیا اور انتڑیاں باہر آ گئیں۔ شمس گرا، اس کے کپڑوں کو آگ لگی ہوئی تھی۔ پیٹ چاک ہوا تو اس کی چیخیں بند ہو گئیں، وہ بہت تڑپا اور ختم ہو گیا۔ یہ سارا عمل چند سیکنڈ میں ہو گیا۔ احمد اوزال نے بڑی تیزی سے اپنی قیمتی چیزیں ایک گٹھڑی میں باندھی، تلوار کمر سے باندھی اور شمس کی لاش کو جلتا چھوڑ کر صحن میں نکلا، دروازہ بند کر دیا اور زین اٹھا کر اپنے گھوڑے پر کسی، گٹھڑی زین کے ساتھ باندھی اور گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے دوست کے گھر پہنچا۔ دستک دی، دوست باہر آیا تو احمد اوزال نے اسے سارا واقعہ سنا دیا۔ میں مرو جا رہا ہوں، اس نے کہا۔ فوراً نکلو، دوست نے کہا، صبح تک بہت ہی دور چلے جانا۔ مزمل آفندی کا کچھ پتہ نہیں چلا، احمد اوزال نے کہا۔ وہ باطنیوں کے قبضے میں آ گیا ہے، میری نشاندہی اسی نے کی ہے۔ جس نے بھی کی ہے، اس دوست نے کہا، اور جو کچھ بھی ہوا ہے تم یہاں سے نکلو۔ تم خوش قسمت ہو کہ حسن بن صباح کے 2 آدمیوں کو قتل کر کے جا رہے ہو۔ اس کے جانباز قتل کیا کرتے ہیں، قتل ہوا نہیں کرتے۔ احمد اوزال خدا حافظ کہہ کر روانہ ہو گیا۔ شہر سے وہ آہستہ آہستہ نکلا، کچھ دور جا کر اس نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ امیر علموت مہدی علوی حسن بن صباح اور اس کے تمام آدمیوں کو علموت لے گیا۔ حسن بن صباح کو اس نے اپنے محل کے 2 کمرے دیے جن میں شاہانہ زندگی کی ہر آسائش موجود تھی۔ کمروں میں سجاوٹ ایسی جو صرف بادشاہوں کے ہی ہاں ہوا کرتی تھی۔ حسن بن صباح نے ان کمروں میں ٹھہرنے سے انکار کر دیا۔ کسی ایک پیغمبر کا نام لو جس نے ایسی شاہانہ رہائش اختیار کی تھی۔ حسن بن صباح نے کہا، کیا ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بوریا نشین نہیں تھے؟ کیا ہمارے خلفائے راشدین کے بھی ایسے محل ہوتے تھے؟ نہیں مہدی علوی، میں نبیوں اور پیغمبروں سے بہتر تو نہیں، مجھے کٹیا دے دو۔ نہیں امام، مہدی علوی نے کہا، آپ کو کٹیا میں بٹھا کر میں خدا کے حضور کیا جواب دوں گا؟ میرے اور خدا کے درمیان جو باتیں ہوتی ہیں وہ آپ نہیں جانتے۔ حسن بن صباح نے کہا، میں خدا کے حکم کا پابند ہوں۔ ہاں، ایک بات سوچی جا سکتی ہے، اگر آپ کو میرا کٹیا میں رہنا پسند نہیں تو سادہ سا کوئی کمرہ دے دیں۔ میری ضرورت یہ ہے کہ سر پر چھت ہو اور روحانی ضرورت یہ ہے کہ چھت آسمان ہو، لیکن یہ آپ کو اچھا نہیں لگتا۔ میں نہیں چاہتا کسی کو میری طرف سے ذرا سی بھی پریشانی ہو۔ مہدی علوی نے محل سے ہٹ کر ایک مکان حسن بن صباح کے لیے خالی کروا دیا۔ یہ سادہ سا مکان تھا جس میں بہت سے کمرے تھے۔ ایک کمرہ حسن بن صباح کے لیے اور دوسرے کمرے اس کے خاص آدمیوں کے لیے تھے۔ باہر محافظ کھڑے رہتے تھے، کسی کو مکان کے قریب بھی جانے کی اجازت نہیں تھی۔ مہدی علوی جو امیر شہر تھا اور حسن بن صباح کا مہمان بھی تھا، وہ بھی اس مکان تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ اس مکان کے اندر کیا ہوتا تھا کسی کو معلوم نہیں تھا۔ باہر کے لوگ کہتے تھے کہ امام عبادت میں مگن رہتا ہے اور اس پر وحی نازل ہوتی ہے۔
اس کے عقیدت مندوں کے ہجوم میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ تاریخ میں آیا ہے کہ احمد بن غتاش اپنے کام اور مطلب کے آدمیوں کو خلجان شہدر اور دوسرے شہروں اور دوسرے علاقوں سے قلعہ علموت میں لا کر آباد کر رہا تھا، لیکن اس نے اپنے آپ کو پس منظر میں رکھا ہوا تھا۔ مہدی علوی کو کبھی کبھار ملتا تھا، لیکن خلجان اور شہدر کے قلعہ دار اور امیر شہر کی حیثیت سے یا حسن بن صباح کے مرید کی حیثیت سے۔ مہدی علوی کو تو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ جس شہر کا وہ امیر ہے اس میں ہو کیا رہا ہے۔ حسن بن صباح نے اسے کہا تھا کہ اتنی خوبصورت شہر کے دفاع کا کوئی انتظام نہیں، اس کے لیے فوج کی ضرورت ہے۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ سلجوقیوں کے پاس بڑی ہی مضبوط فوج ہے، وہ کسی بھی وقت حملہ کر کے یہ شہر لے لیں گے۔ حسن بن صباح نے مہدی علوی کو پہلی ملاقات میں ہی اپنے اوپر کشف اور مراقبے کی سی کیفیت طاری کر کے پیشن گوئی کی تھی۔ دشمن بڑھ رہا ہے، گھٹا گہری ہو رہی ہے، اگر آپ نے فوج رکھ لی تو یہ گھٹا جس میں بجلیاں چھپی ہوئی ہیں اڑ جائے گی اور آپ محفوظ رہیں گے۔ فوج تجربے کار ہونی چاہیے، بغیر فوج کے آپ قلعہ گوا بیٹھیں گے۔ مہدی علوی یہ پیشن گوئی سن کر گھبرا گیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ وہ اتنی زیادہ فوج رکھ نہیں سکتا، کیونکہ فوج کے اخراجات پورے کرنا اس کے بس کی بات نہیں۔ حسن بن صباح نے اسے کہا تھا کہ وہ فوج کو صرف 2 وقت کی روٹی دے دیا کرے، باقی اخراجات حسن بن صباح نے اپنے ذمے لے لیے اور مہدی علوی کے ساتھ تحریری معاہدہ کر لیا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے 2000 نفری کی فوج بن گئی۔ یہ تمام فوج حسن بن صباح کے مریدوں کی تھی جو اس پر جانیں قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ اس فوج کے کمانڈر حسن بن صباح کے اپنے تربیت یافتہ آدمی تھے جو نہ کسی سے رحم مانگتے تھے اور نہ کسی پر رحم کرتے تھے۔ ایک روز حسن بن صباح نے مہدی علوی کو بلایا۔ مہدی علوی دوڑا آیا اور اس نے حسن بن صباح کے آگے باقاعدہ سجدہ کیا۔ کیا آپ نے اپنی فوج دیکھ لی ہے؟ حسن بن صباح نے پوچھا۔ دیکھ لی ہے یا امام۔ کیا آپ اپنے اندر کوئی تبدیلی محسوس کر رہے ہیں؟ حسن بن صباح نے پوچھا۔ کر رہا ہوں یا امام، مہدی علوی نے جواب دیا۔ یہ فوج دیکھ کر میں اپنے آپ کو محفوظ ہی نہیں بلکہ طاقتور سمجھ رہا ہوں۔ کبھی یوں بھی محسوس کرتا ہوں کہ سلجوقی سلطانوں کو یا کسی اور قوم کو للکاروں کہ میرے مقابلے میں آئے۔ نہیں امیر شہر، حسن بن صباح نے کہا، یہ رعونت ہے، تکبر ہے، ایسا نہ سوچیں۔ میں نے آپ کو کچھ اور بتانے کے لیے بلایا ہے۔ گزشتہ رات مجھے اللہ کی طرف سے ایک اشارہ ملا ہے۔ علموت میں جنت بنے گی، یہاں حوریں اتریں گی، فرشتے اتریں گے اور یہاں ہر لمحہ اللہ کی رحمت برستی رہے گی۔ مہدی علوی کی باتیں کھلتی چلی جا رہی تھیں۔ وہ محسوس نہیں کر رہا تھا کہ حسن بن صباح اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بات کرتا ہے اور ایک لمحے کے لیے بھی آنکھیں ادھر ادھر نہیں کرتا۔ اس کے علاوہ اس کے بولنے کا انداز اتنا پیارا اور اتنا اثر انگیز تھا کہ اس کے منہ سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ سننے والے کی روح میں اترتا جا رہا تھا۔ یہ تھا ایک ابلیسی وصف جو حسن بن صباح نے اپنے آپ میں پیدا کر لیا تھا۔ اس انداز میں ہپناٹائز کر لینے کی طاقت تھی۔ مہدی علوی ہپناٹائز ہو چکا تھا۔ میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں، حسن بن صباح نے کہا۔ ابھی یہ بات بتانی تو نہیں چاہیے تھی، لیکن یہ جگہ آپ کی ہے اور یہاں جو کچھ ہے آپ کا ہے۔ یہ جو آپ کو بڑی ہی حسین لڑکیاں نظر آتی ہیں، یہ میرے ساتھ آئی ہیں۔ یہ دراصل حوریں ہیں، آسمان کی مخلوق ہیں جو زمین پر بسنے والی عورتوں کے روپ میں میرے پاس آئی ہیں۔ اگر یہ اس دنیا کی لڑکیاں ہوتیں تو میں انہیں اپنے پاس نہ رکھتا۔ یہ خدیجہ اور دوسری لڑکیاں؟ ہاں ہاں، حسن بن صباح نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ یہ آسمانی مخلوق ہے، لیکن آپ انہیں زمین کی مخلوق سمجھیں۔ ان سے جو خدمت لینا چاہیں لے لیں، ان کی روحیں میرے قبضے میں ہیں، انہیں اپنا سمجھیں۔ حسن بن صباح کو معلوم تھا کہ اس کی بہت ہی حسین اور فریب کاری کی ماہر جوان سال عورت خدیجہ مہدی علوی پر چھا گئی تھی اور مہدی علوی اسے رات اپنے پاس رکھتا ہے۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ 2-3 نوجوان لڑکیاں بھی مہدی علوی کے ہوش گم کیے رکھتی ہیں۔ خدیجہ مہدی علوی کو خاص قسم کا شربت پلاتی رہتی تھی
اور اس پر دیوانگی طاری کر کے اس سے اپنا دامن بھی بچا رہی تھی۔ یا امام، مہدی الوی نے التجا کے لہجے میں کہا، ایک عرض ہے، اجازت ہو تو۔ میرے ساتھ بات کرنے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں، حسن بن صباح نے کہا۔ اگر کوئی بات میرے خلاف بھی دل میں آئے تو بلا خوف کہو۔ اب بتاؤ کیا بات ہے؟ میں خدیجہ کی بات کرنا چاہتا ہوں، مہدی الوی نے جھجکتے ہوئے کہا۔ آپ اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں؟ حسن بن صباح نے کہا۔ انسان کے دل کی بات اس کے چہرے پر لکھی ہوتی ہے، پڑھنے والی آنکھ چاہیے، دلوں کی تحریر روح کی آنکھ سے پڑھی جاتی ہے۔ مہدی الوی جو اچھا خاصا دانش مند اور معزز ہوا کرتا تھا، حسن بن صباح کی اس بات پر حیران رہ گیا کہ اس نے اس کے دل کی بات پڑھ لی ہے، حالانکہ یہ بات قابل فہم تھی کہ خدیجہ حسن بن صباح کے ساتھ آئی تھی۔ مہدی الوی نے خدیجہ سے کہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے۔ اب وہ اتنی سی بات نہیں سمجھ سکا کہ خدیجہ نے ہی حسن بن صباح کو یہ بات بتائی ہوگی، لیکن مہدی الوی کی اتنی برین واشنگ ہو چکی تھی کہ عام فہم باتیں بھی سمجھنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ داستان کو اگلے باب میں مہدی الوی کی برین واشنگ کا عمل تفصیل سے سنائے گا۔ ہاں امام، مہدی الوی نے کہا، آپ نے میرے دل کی تحریر پڑھ لی ہے، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ یہ حوریں ہیں جو زمین کی عورتوں کے روپ میں آئی ہیں، پھر بھی اس کے ساتھ آپ کی شادی ہو سکتی ہے۔ حسن بن صباح نے کہا، شرط یہ ہے کہ آپ کو انسانیت کی سطح سے اوپر اٹھنا پڑے گا، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں۔ کیا مجھے کچھ کرنا پڑے گا؟ مہدی الوی نے احمقوں کے سے انداز میں پوچھا۔ ہاں، حسن بن صباح نے جواب دیا، روح کی سوئی ہوئی قوتوں کو بیدار کرنا پڑے گا۔ وہ کیسے؟ مراقبہ، چلہ کشی۔ حسن بن صباح نے کہا، ریاض، آپ کو تنہائی میں دنیا سے لا تعلق ہو کر میری طرح اللہ کے حضور بیٹھنا پڑے گا۔ آپ یہ کام کر لیں گے اور میرے والا مقام حاصل کر لیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لڑکیاں پروانوں کی طرح میرے ارد گرد منڈلاتی رہتی ہیں اور میرے آگے بچھ جاتی ہیں۔ کیا آپ میری رہنمائی کریں گے؟ مہدی الوی نے پوچھا۔ آپ نے جس پیار اور عقیدت سے مجھے اپنے ہاں مہمان رکھا ہے، میں اس کا صلہ ضرور دوں گا۔ حسن بن صباح نے کہا، میری رہنمائی کے بغیر آپ یہ کام کر ہی نہیں سکتے، میں آپ کا ہاتھ تھاموں گا۔ مہدی الوی ذہنی اور روحانی طور پر حسن بن صباح کی نظر نہ آنے والی زنجیروں میں جکڑا گیا۔ اسے ذرا سا بھی شک نہ ہوا کہ علمود جیسا مضبوط، ناقابل تسخیر اور خوبصورت قلعہ ہاتھ سے جا رہا ہے۔ اس کی تو اپنی شخصیت پر، اپنی ذات اور اپنے کردار پر گرفت نہیں رہی تھی۔ اتنے بڑے قلعے اور اتنے بڑے شہر کو وہ کیسے گرفت میں رکھ سکتا تھا؟ علمود پر حسن بن صباح نے ابھی باقاعدہ قبضہ تو نہیں کیا تھا، امیر شہر اس کے قبضے میں آ گیا تھا۔